بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عمیر ہے، میں ایک ڈاکٹر فارماسسٹ ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سیب کا استعمال کن کن چیزوں میں ہمیں افادیت دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سیب کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، چاہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، وہ بہت ہی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں اس کا بتاؤں گا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن کچھ کوشش کرتا ہوں کہ جو میجر امپیکٹ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں۔ سب سے پہلے اس کا جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے جو بچے چھوٹے ہیں آپ ان کو ایک سیب ڈیلی بیسس کا دیں، جو اولڈ ایج ہیں یا مڈل ایج ہیں ان کو بھی ایک سیب روزانہ کا کھانا چاہیے۔ آپ ایک مہینہ ایک سیب روزانہ کا کھا کے دیکھ لیں، آپ کو خود فیل ہوگا کہ اس سے آپ کی زندگی میں کتنی آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ اس میں کیلشیم، ریچ سورس آف کیلشیم اور پایا جاتا ہے جو ہماری دماغ کی ڈیولپمنٹ کو، سیلینیم، فائبرز، پوٹاشیم، ریچ سورس آف وٹامنس اس میں پائے جاتے ہیں جو ہماری عام روٹین کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں اور برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جو ہمیں بھولنا، بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں ہمارا عام روٹین میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز جلدی یاد نہیں آتی، ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ہمیں پٹھوں میں کمزوری ہوتی ہے، ہماری جو خون کی کمی ہے اور ہماری جو دل جو ہے وہ کمزور ہے، ہماری جو کڈنی کا فنکشن ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں سیب کھانے سے، اور دماغ جن کا موسٹلی جو بچے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں اور وہ ان کو کوئی بھی چیز اگر وہ یاد کرتے ہیں تو وہ بھول جاتی ہے، بیسیکلی وہ ان کی جو دماغی جو سیلز ہوتے ہیں وہ جو اس کو سٹور کرتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، وہ اس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب اگلے سٹیپ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فائبر، ریچ سورس آف فائبر ہے۔ اس میں فائبر کا کیا کام ہے؟ ہمارے نظامی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ ہماری جو کانسٹیپیشن ہے وہ موسٹلی 80% لیکس آف فائبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ ہماری جو سودنگ نظام ہے اس کو جو موومنٹ کرتا ہے، ہماری جو بڑی آنت میں ہمارا جو پخانہ جو ویسٹ مٹیریل وہ موو کر رہا ہوتا ہے، جب اس میں فائبر کم ہوتا ہے تو واٹر انٹیک بھی اس میں سے زیادہ نکل جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو فائبر ہے وہ زیادہ لینے سے ہماری جو اس کی موومنٹ ہے بڑی انسٹنٹائن میں وہ نارمل روٹینز میں آتی ہے، پخانہ جو موو کرتا ہے جو ویسٹ مٹیریل اس میں واٹر انٹیک وہ بھی زیادہ مقدار میں وہ اس میں انٹیک کرتی ہے، وہ زیادہ جو ہماری جسم میں نہیں جانے دیتی، جس سے اس کی موومنٹ، ہماری سرکولیشن جو ہے پخانے کی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ اور جن بندوں کو یہ شوگر نہیں ہے ان کو شوگر ہونے سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ پینکریاز کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اور جن بندوں کو شوگر ہو چکی ہے ان کے لیے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ پینکریاز جو ڈیلی بیس پہ ہمیں جتنی انسولین ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ نہیں پروڈیوس کر پاتا، اور اس کو جب وہ طاقت پہنچتی ہے تو وہ اپنی ڈیلی بیسس پہ روٹین سے وہ انسولین کی پروڈکشن وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے جن بندوں کو شوگر ہو چکی ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور یہ عام فروٹ کی نسبت اس میں شوگر اتنی زیادہ نہیں ہے، جیسے مینگو میں بہت زیادہ شوگر ہے، وہ کھانے سے بہت جلدی ہماری شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اس سے کھانے سے، اس کا جوس نہیں پینا، جوس پینے سے ہماری شوگر بہت جلدی بڑھتی ہے۔ اس کو آپ نے ویسے ہی آپ نے کنزیوم کرنا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اچھی طرح چبا کے آپ اس کو لیں۔ اب یہ آہستہ آہستہ ہماری شوگر کو بلڈ اپ کرتا ہے، اور اس سے ہماری جو شوگر ہے وہ شوگر پیشنٹ ایک یہ ڈیلی بیسس پہ لے سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یہ دماغی جو بیماری مرگی ہے، ایپیلیپٹک ہے، اور اس میں الزائمرز ہیں، یہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں یہ اس سے ہمیں یہ افادیت ہوتی ہے۔ جن بندوں کو ہو چکی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں، جن کو نہیں ہے، اور ہمارے دماغ کی جو میجر امپیکٹ ہے یہ دماغ پہ اس لیے کہ اس کی جو آگے سیریبلر سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے دماغ کے نیورونز کی، اس کو بہتر کرتا ہے۔ یہ ہمیں کینسر ہونے سے بچاتا ہے، ہمارے جو فری ریڈیکلز
ہمارے جسم میں کینسر کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرا ویسٹ مٹیریل ان کو جا کے یہ ڈسٹروائے کرتا ہے۔ موسٹلی آج کل یہ جو بریسٹ کینسر ہے وومنس میں چل رہا ہے، وہ بہت ہی ہمارے ڈینجر صورت میں پاکستان میں بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ کوشش کریں کہ یہ فیمیلز موسٹلی ایک سیب روزانہ کا لیں، جس سے ان کے بریسٹ کینسر ہونے کے جو چانسز ہیں، وہ پروسٹیٹ کینسر کے ہونے کے چانسز ہیں، وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے کولیسٹرول کو، ہمارے جو ہے اس میں ایکسٹرا فیٹ ہوتی ہے، اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور وینز کو ریلیکس کرتا ہے۔ اور اس میں جو رچ سورس میں جو کیلشیم ہے، وہ وٹامن ڈی کو ابزورب کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس سے ہماری ہڈیاں، ہماری دماغی مسلز، ہمارے پٹھے جو کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ڈائجیشن پرابلم کو، جو ہمارے معدے کے نظام کو بھی بہتر کرتا ہے، کہ جو ہمارے معدے کا نظام ہضم کرنے کا بہتر ہوگا تو ہماری آٹو پہ یہ ساری چیزیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری والی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی مجھ سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔